بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی اور آپ دیکھ رہے ہیں جعفریات ٹی وی۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے شہید کربلا جناب سعید بن عبداللہ حنفی سلام اللہ علیہ۔ دوستو، قدیم عرب معاشرے میں ان لوگوں کی بڑی اہمیت ہوتی تھی جو عرب کے جغرافیہ سے آشنا ہوتے تھے، یعنی وہ عرب کے صحراؤں کے راستوں سے آشنا ہوتے تھے۔ اس دور میں ان لوگوں سے کئی قسم کی خدمات لی جاتی تھیں۔ ایک تو ان سے نئے آنے والے لوگ گائیڈ کا کام لیتے تھے، اور اسی طرح کسی قسم کے خوفزدہ لوگ انہیں ساتھ لے کر چلتے تھے تاکہ وہ معروف رستوں کے بجائے غیر معروف راستوں سے انہیں بحفاظت لے جائیں، کیونکہ ایسے لوگوں کے غیر معروف راستوں پر آباد بستیوں کے لوگوں سے اچھے مراسم بھی ہوتے تھے، اس لیے وہ کسی خوفزدہ شخص کو کہیں بھی پناہ دلا سکتے تھے۔ اس طرح ایسے لوگوں سے یہ کام بھی لیا جاتا تھا کہ انہیں اہم خطوط دے کر بھیجا جاتا تھا کہ انہیں ناکہ بندیوں سے بچا کر منزل تک پہنچائیں۔ جو لوگ ایسے کام کرتے تھے ان کے پاس ہمیشہ تیز رفتار ناکائیں اور اونٹ ہوتے تھے۔ دوستو، میں عرض کر رہا تھا کہ جو لوگ عرب کی جغرافیہ اور اس کے خفیہ راستوں سے واقف ہوتے تھے وہ لوگ بڑے اہم مانے جاتے تھے۔ اس دور میں کوفہ میں جو شخصیت ایسے کاموں کے لیے مشہور تھی وہ تھے جناب سعید بن عبداللہ حنفی سلام اللہ علیہ۔ یہ جناب سعید بن عبداللہ حنفی علیہ السلام امیر کائنات علیہ السلام کے مشہور شیعوں میں سے تھے۔ واقعہ کربلا کے وقت یہ بالکل جوان تھے، یعنی ابھی 30 سال کی عمر کو نہیں پہنچے تھے۔ انہوں نے امیر کائنات علیہ السلام کی زمانہ حکومت کو شاید بچپن میں دیکھا ہو، کیونکہ ان کا وصال 40 ہجری میں ہو گیا تھا۔ یہ جناب سعید بن عبداللہ سلام اللہ علیہ اپنے زمانے کے بہادر، طاقتور اور مرد میدان جوانوں میں شمار ہوتے تھے، اور بچپن ہی سے عبادت کی طرف طبیعت مائل تھی، اور اس دور میں شیعوں کی پہچان ہی عبادت ہوا کرتی تھی۔ دوستو، جب اہل کوفہ نے کریم کربلا علیہ السلام کو کوفہ تشریف لانے کی دعوت دی تو اس دوران بہت سے قاصد دوڑتے رہے۔ ان میں سے جو قاصد اشراف کوفہ کی طرف سے آخری خطوط کی کھیپ کریم کربلا علیہ السلام تک لائے تھے، ان میں سے ایک یہ جناب سعید بن عبداللہ ہی تھے، اور باقی دو جناب قیس بن مسہر سیداوی سلام اللہ علیہ اور جناب یحییٰ بن ہانی سلام اللہ علیہ تھے۔ انہی کے ساتھ کریم کربلا نے جناب امیر مسلم علیہ السلام کو تیار فرما کر روانہ کیا۔ جناب سعید نے کوفہ سے کریم کربلا علیہ السلام کی طرف 3 چکر لگائے تھے۔ جب سب سے پہلے اشراف کوفہ کے خطوط لائے اور ان کا جواب لے کر کوفہ گئے۔ جب جناب امیر مسلم علیہ السلام کے ساتھ واپس کوفہ آئے، تیسرے کوفہ سے جناب امیر مسلم علیہ السلام کا وہ خط لائے کہ جس میں آپ نے لکھا تھا کہ آپ کوفہ تشریف لے آئیں، یہاں 1,00,000 تلوار آپ کی نصرت کے لیے تیار ہے۔ اس آخری مرتبہ جب یہ کریم کربلا علیہ السلام کے پاس آئے تو اس کے بعد کریم کربلا علیہ السلام نے کوفہ کی طرف تیاری فرمائی، اور یہ آپ کے ہم رکاب رہے اور کربلا تک ساتھ رہے۔ شب عاشور۔ دوستو، شب عاشور جب کریم کربلا علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو خطبہ دیا تھا، اس میں فرمایا تھا کہ میں تم سے بیعت کو اٹھاتا ہوں، اس رات کی تاریکی میں جہاں تمہارا جی چاہے چلے جاؤ۔ تو اس وقت جناب سعید نے جو جواب دیا تھا اس سے زیارت ناہیہ میں ہمارے شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج شریف نے نہایت دقیق الفاظ میں سراہا ہے۔ زیارت ناہیہ کے الفاظ کا ترجمہ یہ ہے کہ ہمارا سلام ہو سعید بن عبداللہ حنفی پر، جس کو کریم کربلا علیہ السلام نے چلے جانے کی اجازت دی تھی، لیکن اس نے جواب میں عرض کیا تھا کہ خدا کی قسم ہم آپ کو تنہا نہ چھوڑیں گے حتیٰ کہ ہم اللہ کے سامنے اپنا یہ عمل پیش کریں گے کہ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کے ناموس کی حفاظت کی ہے۔ خدا کی قسم اگر میں جان لوں کہ قتل ہوں گا اور پھر جلایا جاؤں گا، پھر ہوا میں میرے ذرات کو پرانگدہ کیا جائے گا، اور پھر زندہ ہوں گا اور میرے ساتھ 70 مرتبہ یہ سلوک کیا جائے گا، تب بھی آپ سے جدا نہ ہوں گا اور آپ پر جان قربان کروں گا، اور اب آپ کو کیوں چھوڑ جاؤں جبکہ مجھے علم ہے کہ مجھے صرف ایک دفعہ ہی قتل ہونا ہے، اور اس کے بعد دائمی اور سرمدی باعزت زندگی ہوگی جس کے لیے کوئی فنا نہ ہوگی۔ خدا ہمیں آپ کے ہمراہ شہداء میں جگہ دے اور ہمیں اعلیٰ علین میں آپ کی رفاقت و کرامت فرمائے۔
ابن شہر آشوب، علامہ مجلسی، علامہ وائز قزوینی وغیرہ نے لکھا ہے کہ نماز ظہر سے قبل جو آخری شہید ہوئے وہ جناب حبیب ابن مظاہر تھے۔ جب ان کی لاش آئی تو اسے رکھنے کے بعد جنگ میں انہوں نے نماز کے بارے میں عرض کیا کہ یا ابو تمامہ سیداوی نے عرض کیا جی چاہتا ہے کہ ہم آپ کی اقتداء میں آپ اپنی آخری نماز بھی ادا کر لیں۔ کریم کربلا علیہ السلام نے دعا دی اور اس کے بعد نماز خوف ادا فرمانے کا ارادہ فرمایا۔ اس میں جناب زہیر اور ان کے ساتھی سے فرمایا کہ جنگ تو جاری ہے، اس لیے اصحاب دو حصوں میں تقسیم ہو کر نماز ادا کر لیں۔ دوستو، جناب سعید بن عبداللہ علیہ السلام اور جناب ابو تمامہ سیداوی علیہ السلام نماز کے لیے صف باندھے کھڑے تھے کہ لشکر ملعون نے تیروں کی بارش کر دی۔ جب تیروں کی بارش شروع ہوئی تو ان دونوں نے نماز کو قطع کیا اور دوڑ کر اپنے ولی العصر کریم کربلا علیہ السلام کے سامنے ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے۔ جب بھی کوئی تیر آتا تھا تو یہ دوڑ کر اپنے سینے پر وصول کرتے، آتے ہوئے تیر کے سامنے اپنا جسم پیش کرتے۔ کوئی تیر سینے پر لگتا تو کوئی چہرے پر، کوئی ہاتھوں پر تو کوئی منہ پر، مگر شاہ کے الہی اپنی پرواہ کیے بغیر نصرت و حفاظت میں مصروف تھے۔ اور دونوں اس وقت یہ دعا بھی کر رہے تھے کہ اے پروردگار تو ان لوگوں پر قوم عاد و سمود کی طرح لعنت فرما۔ کرتے رہے نماز مودت ادا سعید، پڑھتی رہی نماز بھی جھک کر سعید کو۔ دوستو، کریم کربلا علیہ السلام نے نماز ختم کی تو جناب سعید علیہ السلام میں زخموں کی کثرت کی وجہ سے کھڑے رہنے کی تاب نہ رہی، زمین پر گر پڑے۔ صاحب مہدی علماء لکھتے ہیں کہ نیزوں اور شمشیروں کے زخموں کے علاوہ جناب سعید سلام اللہ علیہ کے بدن میں 13 تیر لگے ہوئے تھے۔ اس وقت انہوں نے اپنے ولی العصر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی، اے فرزند رسول علیہ السلام، کیا میں نے افائے عہد کا حق ادا کر دیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا بے شک، اور تو میرے آگے آگے بہشت میں داخل ہو۔ دوستو، آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دامت اللہ تعالیٰ کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب انتصار ولایت عصر سے پیش کیا ہے۔ اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اللہ جل یا ولی المسلمین یا امان الخائفین، اجر اللہ تعالیٰ فرجک و صلوات اللہ علیکہ یا ربا محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔